ایک ملک والوں نے ہم سے کہا کہ کوکن برادری کی جماعت ہمارا بھیج دو. میں نے کہا بھائی ہم تو امت جانتے ہیں، امت، برادری تو ہم جانتے نہیں، کیونکہ اس امت میں جتنی خوریزی ہے، اس امت میں جتنی بدامنی ہے، اس امت میں جتنے آپس کے جھگڑے ہیں، وہ خدا کی قسم صرف امت کے طبقات میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. آپ نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. آپ نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، نہ زبان میں، نہ رنگ میں، نہ ذات میں، نہ حیثیت میں، کسی میں نہیں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کو اپنوں کے درمیان اونچا مقام دے کر بتلایا کہ امت اس طرح بنتی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشیہ کے ہیں، کالے ہیں، عرب نہیں ہیں. آپ نے اذان کا، آپ نے ان کو اذان کا عہدہ دے کر یہ بتلایا کہ ہمارے ہاں کالوں کی دور والوں کی یہ حیثیت ہے. اذان کوئی معمولی کام نہیں تھا، اذان معمولی کام نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے خلافت کی مشروعی نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا. حضرت علی فرماتے تھے میں نے حسنین کے لیے اذان طے کرا لی ہوتی. آپ نے اذان کا یہ مقام حضرت بلال حبشی کو دیا، یہ بتلایا کہ امت اس طرح بنتی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. ڈاکٹروں کو جوڑ لیں، انجینئروں کو جوڑ لیں، یہ عجیب قسم کا کام چلا ہے. ہاں مجھے اس سے کبھی اتفاق نہیں ہوا، اس سے مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ اس کام میں جڑنے کی کیفیت اور اس کام میں جڑنے کا طریقہ اس طرح ہے جس طرح امت نماز میں جڑتی ہے. آپ کوئی ایک مسجد نہیں دکھا سکتے ایسی کہ جس کا قانون یہ ہو کہ اس صف میں فلاں فلاں لوگ کھڑے ہوں گے. ایسا کہیں نہیں ہے. صف اول کی ترغیب اس لیے دی گئی تھی، صف اول کی ترغیب اس لیے دی گئی تھی. سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. صف اول کی ترغیب اس لیے دی گئی تھی تاکہ امت کا ہر فرد صف اول میں سب کے ساتھ مخلوط رہے. صحابہ نے سے بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ صف اول میں کیا فضیلت ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، آپس میں جھگڑا ہو تم میں صف اول پہ کھڑا ہونے میں. یہ عام امت کو یہ فضیلت بتلائی گئی ہے تاکہ صف اول کسی کے لیے مخصوص نہ ہو جاوے. یہاں تو اللہ معاف فرمائے، یہاں تو اللہ معاف فرمائے امت کو تقسیم کرنے کے لیے مسجدیں تقسیم کرنے کی کوشش میں ہیں کہ مسجدیں بانٹ لو، کیا کر لو، ہاں علاقے بانٹ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے والوں کو علاقائیت پر، قومیت پر، زبان اور رنگ پر کبھی تقسیم نہیں ہونے دیا، کبھی تقسیم نہیں ہونے دیا. آپ نے امت بنائی ہے، امت اس طرح بنتی ہے، امت اس طرح بنتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہ تھا کہ باہر سے آنے والے اجنبیوں کو، مالداروں کو فقراء کے حوالے کرتے تھے. انہیں کھلانا پلانا دین سکھانا تمہارے ذمہ ہے. امت میں اختلاط ہو، مالدار غریب کے ساتھ، غریب مالدار کے ساتھ، کالے گورے کے ساتھ، گورے کالوں کے ساتھ. امت اس طرح بنتی ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے اگر تمہاری ذکر و تلاوت اور تمہاری عبادتیں عرش تک پہنچ جاویں، اللہ کے قبول بھی ہو جاویں، لیکن اللہ کی مدد آئے گی نہیں جب تک آپس کی اجتماعیت نہ ہو. اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ ایک قوم یہاں جمع ہو جائے، ایک قوم وہاں جمع ہو جائے، یہ اجتماعیت نہیں. اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان رنگ، زبان، قوم، برادری کی نسبتیں ختم ہو جائیں. یہ اس کو اجتماعیت کہتے ہیں، اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. رنگ، قوم، برادری کی نسبتیں ختم ہوں، اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. امت کا ان نسبتوں پر تقسیم ہونا یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کا بکھرنا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے طبقاتی جوڑ نہیں کیا. ہمارے ہاں طبقاتی جوڑ ایک معمول بن کے رہ گیا، فلاں طبقے کو جوڑنے، فلاں طبقے کو جوڑنے. رؤسائے مشرکین انہوں نے مطالبہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں سلمان، صہیب، بلال، یہ ہمارے غلاموں کی حیثیت نہیں ہے ان کی، کپڑوں میں بدبو آتی ہے ان کے، کیوں نہ آئے کپڑوں سے بدبو؟ اون کے موٹے کپڑے یا کھال اوڑھ کر اپنے بدن کو چھپایا کرتے تھے، کھال اوڑھ کر اپنے بدن کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ کہا رؤساء مشرکین نے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہمارا معیار ان کا معیار سے مختلف ہے، ہماری حیثیت ان کی حیثیت سے مختلف ہے، ہم آپ کی بات سنیں گے، سننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں سنیں گے۔ کیا حرج ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ آپ نے سوچا اس میں کیا حرج ہے؟ بات تو سنیں گے، آپ تو ہر انسان کی ہدایت کے حریص، جو بات سننا نہیں چاہتے آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، آپ تو بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں، تو جو بات سننے کے لیے طلب سے آ رہے ہیں ان کو کیوں نہ موقع دیں؟ آپ کو یہ خیال ہوا کہ ان کو کوئی الگ وقت دے دیا جائے، ان کا ایک خواص کا جوڑ شروع ہو جائے، ان کا ایک خواص کا جوڑ شروع ہو جائے۔ آپ نے تمام صحابہ سے کہہ دیا، دیکھو یہ رؤساء مشرکین آئیں گے فلاں وقت، اس وقت میں سے کوئی نہ آئے۔ سب کو منع کر دیا، سب کو منع کر دیا، سب صاحب میں اعلان ہو گیا اس وقت کوئی نہیں آئے گا۔ یہ وقت رؤساء مشرکین کا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی اتنا کافی نہیں ہے، آپ لکھ کر کاغذ بنائیے، مہر لگائیے، پکا کام کر کے دیجئے کہ ہم جب بیٹھیں اور کوئی نہ آئے۔ ٹھیک ہے علی لکھو خط، لکھو پرچہ۔ کاغذ لکھا گیا، کاغذ لکھا گیا روایت میں۔ پھر وہ آئے آپ کی بات سننے کے لیے، آ کر بیٹھے، آپ ان کو دعوت دینے والے تھے، آپ نے بات شروع کی ان سے۔ اتنے میں نابینا صحابی، اور یہ اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ بینا صحابی کو نہیں لائے، وہ وہیں سے دیکھ کر واپس ہو جاتا کہ ہمارا آنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نابینا کو لائے، اسے نہیں خبر کیا ہو رہا ہے مسجد میں، کون لوگ بیٹھے ہیں، کن کا جوڑ چل رہا ہے، خواص ہیں، کون ہے، کیا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں۔ نابینا آنکھ سے اندھے، وہ چیخے دروازے پر سے، علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، مجھے بھی سکھلائیے وہ جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں تھا، خواص آئے ہوئے ہیں، رؤساء مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو وقت دیا ہوا ہے، تمہیں سب نے کیوں آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان مشرکین اور کفار، ان کے دلوں میں ہدایت کے نور کے اترنے کا جو اصل سبب ہوتا، وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر شاید ان کے دل متوجہ ہو جاتے ہدایت کی طرف۔ حقیقت یہی ہے، ہم نہیں جان سکتے کس کے ذریعے اللہ کس کو ہدایت دے دیں۔ وہاں تو یہ بھی نہیں گوارا ہوا کہ آپ کے صحابہ ان سے الگ کر دیے جائیں، آپ سے الگ کر دیے جائیں، اس وقت مجلس میں یہ نہ ہو۔ ادھر عبداللہ بن مکتوم نے دین سیکھنے کے لیے طلب ظاہر کی، اور ادھر رؤساء مشرکین کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر بل آ گئے، عبس وتولی، پیشانی بل آ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک اندھا آیا ہے علم کی طلب لے کر، فرمایا علی کہاں ہے وہ کاغذ کہ یہ ہے کہ پھاڑ دو، ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا کہ اصل امت کا آپس کا اختلاط ہے، امت اختلاط سے بنے گی، امت اختلاط سے بنے گی۔ جو صلاحیتیں ہیں اور جو صفات بعض میں ہیں، وہ صفات دوسروں منتقل ہوں گی آپس میں ساتھ رہنے سے۔ ایک صاحب نے حضرت عمر کے سامنے
عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب کی تعریف کر دی. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تم اس کی تعریف کر رہے ہو. هل سافرت معه؟ یہ سوال کیا. تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، تم اس کی تعریف کر رہے ہو. میرے دوستو عزیزوں، امت کو اس طرح بنایا گیا ہے. اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا تصور نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالوں کو گوروں کو، عوام کو خواص کو، مالداروں کو فقراء کو اس طرح جمع کیا ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت، بلکہ یہ فرمایا کہ کسی کو اس کی شکل صورت کے اعتبار سے بھی حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. کسی کو حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. بعض مرتبہ کسی کو حقارت سے دیکھنا آدمی کو بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے. کسی کو حقارت سے دیکھنا بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے محبوب خاص اسامہ بن زید رنگ سے کالے، چہرے پر چیچک کے داغ، ناک پچکی ہوئی، افطس ناک پچکی ہوئی، کسی بھی طرح سے چہرے کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی حسن نہیں ہے. لیکن اپنے گھر والوں میں، اپنے متعلقین میں حضرت اسامہ کا مقام بتانے کے لیے یہ ٹھوکر لگ کر گرے، پیشانی پر زخم آیا، ادھر ناک بہہ رہی تھی، ادھر زخم سے خون بہنے لگا، عجیب سا منظر ہو گیا. آپ اے عائشہ جلدی اٹھ، دیکھ یہ اسامہ گر گیا، اس کی ناک صاف کر دے، اس کے خون صاف کر دے، دیکھ یہ خون بہ رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑی گھن آئی دیکھ کر کہ میں کیسے صاف کروں. ان کی طبیعت کی نفاست. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے بہت گھن آئی کہ میں کیسے صاف کروں. عائشہ فرماتی ہیں ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کیا کروں، آپ کا حکم ہے. آپ نے دیکھا کہ عائشہ نہیں اٹھ رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنے ہونٹ مبارک سے ان کے زخم سے خون چوسا اور باہر کلی کی اور ان کے منہ کو صاف کیا اور ان کے زخم سے خود اپنے منہ سے آپ نے خون چوس کر باہر تھوکا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے مجھے کبھی بھی اسامہ سے مجھے وہ گھن نہ ہوئی اور مجھے آپ کے اس عمل کی وجہ سے اسامہ سے محبت ہو گئی. ایک اجنبی آدمی کے ساتھ یہ معاملہ. اس لیے دوستو عزیزو، قرآن کا حکم ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. بڑی محرومی کا اندیشہ ہے. خدا کے لیے اپنی زبانوں کو اور اپنے خیالات کو کسی عام سے عام مسلمان کے بارے میں بھی گندا نہ ہونے دو، ورنہ نہیں معلوم کون اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. تم اس کی تحقیر کرو گے اس کے ظاہر کو دیکھ کر، اللہ تمہیں ذلیل کریں گے اس کے باطن کو دیکھ کر. تم کسی کو حقیر کرو گے اس کے ظاہر کو دیکھ کر، اللہ تمہیں ذلیل کریں گے اس کے باطن کو دیکھ کر. بہت ممکن ہے کہ اس کا باطن اللہ کے نزدیک اس کے ظاہر سے بہتر ہو. عسى ان يكن خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. یہ تعلیم دی ہے اور واقعی حقیقت ہے یہ کہ یہی اسامہ رضی اللہ عنہ عرفات کے میدان سے چلنے میں تاخیر ہوئی، دیر ہوتی گئی. کیوں نہیں چلتے دیر ہوتی گئی. تمام صحابہ اولین مہاجرین آپ کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ جب کافی دیر ہوئی تو پتہ چلا کہ حضرت اسامہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں.
اسامہ تشریف لائے. کہا اسامہ آگے اب چلو. اہل یمن نے کہا کہ اس کی وجہ سے تاخیر کی گئی, اس کی وجہ سے تاخیر کی گئی ہے. اس بات کے صرف اتنا کہنے کی وجہ سے اسامہ کو حقیر سمجھ کر یہ کہا کہ اس کی وجہ سے تاخیر کی گئی ہے. روایت میں ہے اہل یمن کے مرتد ہونے کی وجہ یہ ہوئی. جب ارتداد آیا تو اہل یمن مرتد ہوئے. پوچھا گیا کیوں مرتد ہوئے اہل یمن؟ کہ اس لیے کہ اسامہ کے آپ کے انتظار کرنے کو حقیر سمجھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اس طرح بنائی ہے کہ ہر شخص کا مقام پہچانا گیا اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا گیا. اس لیے حکم ہے انزل الناس منازلہم, ہر آدمی کو وہاں رکھو جہاں اس کا مقام ہے. ہر آدمی کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ اہل ہے. حکم دیا گیا انزل الناس منازلہم کہ ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ اہل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. امت کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت پڑھی قرآن کی, ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا. ایک صاحب کہنے لگے فروہ بن نوفل کہ آپ نے تو آیت غلط پڑھ دی ہے, ان معاذ بن جبل نہیں ہے, اس میں ان ابراہیم کان امتا قانتا ہے. اس آیت کو دوبارہ پڑھا, فرمایا ان معاذ بن جبل ان کان امتا قانتا. فرمانے لگے آپ تو جان بوجھ کر غلط پڑھ رہے ہیں. فرمایا تم جانتے امت کسے کہتے ہیں؟ کہ امت اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھلائے. فرمایا امت اسے کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر, جو لوگ خیر کی باتیں